السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مماز ورلڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، مجھے آپ کے کمنٹس پڑھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں کے لیے دل سے بہت ساری دعا نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، آپ کی زندگی کی ساری مشکلات دور کر دے۔ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور کر کے ان کی زندگی میں خوشیاں دے، آمین۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ماشاءاللہ سے بہت سارے دعاؤں کے لیے کمنٹس آئے ہیں، جو کہ ہم ویڈیو کے اینڈ میں وہ کمنٹ ریڈ کریں گے، سب کے لیے دعائیں کریں گے۔ آپ لوگ بھی دعا میں شامل ضرور ہوئیے گا اور آمین ضرور بولیے گا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ جب نمازوں میں دل ہی نہیں لگتا تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز تو صرف ان کی قبول ہوگی یا انہیں پڑھنی چاہیے نا جن کو نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے، یا نماز پڑھنا جن کو اچھا لگتا ہے۔ پھر مجھے ایک بات پتہ چلی کہ نماز تو ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے ہمارا دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو۔ بلکہ اگر دل نہیں کر رہا اور تب بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی پسند ہے، کیونکہ جو چیز کا ہمارا دل نہیں کر رہا اور ہم وہ کام کر رہے ہیں تو وہ چیز کرنا تو اور زیادہ نا اللہ کے نزدیک اچھی چیز ہوگی، کیونکہ ایک انسان وہ کام کر رہا ہے نا جس کو کرنے میں اس کا دل نہیں ہے، یا اس کو وہ کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو پھر اس چیز سے خوش ہو کے نا اللہ تعالیٰ اس کا دل نمازوں میں لگانے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے نمازوں میں یا اللہ کی عبادت میں نا ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پش کرنا ہے، ہمیں اپنا آپ کو نمازوں کی طرف جو ہے وہ لے کر جانا ہے، چاہے ہمارا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا خود دل لگنے لگتا ہے۔ جب اللہ سے سچی محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر عبادت میں خود بخود دل لگنے لگتا ہے۔ بس ہمیں پہلے خود کو تھوڑا سا نا اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی ہے، پھر خود بخود ہمارے اندر ایسی جو ہے نا اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے کہ ہمارا عبادتوں میں دل لگنے لگتا ہے۔ ہمارا خود دل کرتا ہے کہ ہم زیادہ دیر جا نماز پہ بیٹھ کے دعائیں کریں، تسبیح کریں۔ پہلے میرے ساتھ بھی ایسی ہوتا تھا، نمازیں تو میں ماشاءاللہ سے پڑھتی تھی لیکن ایسی پابندی نہیں تھی، اور پتہ ہے ایسا لگتا تھا کہ بس جلدی سے نماز پڑھو، جا نماز طے کرو اور اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاؤ۔ جیسے نماز بھی نا ایک بس بہت ضروری ایک صرف کام ہے، مطلب وہ جو دل لگنا ہوتا ہے نا وہ نہیں لگ پا رہا تھا نمازوں کے اندر، لیکن پھر بھی میں نے نمازیں نہیں چھوڑی، میں پڑھتی تھی کہ اس کو میں ایک زندگی کا ایک روٹین بنا کے اپنی لائف میں جب رکھوں گی تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ مجھے عادت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ میرا دل لگانے لگے گا نمازوں میں۔ اور الحمدللہ پھر وہی ہوا کہ دھیرے دھیرے مجھے ایسا لگنے لگا کہ نہیں، مجھے زیادہ دیر تک جا نماز پہ بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں کرنی ہے۔ تو میری شروعات ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعاؤں سے، جب مجھے لگتا تھا کہ میرے نماز میں بالکل دل نہیں لگ رہا، کبھی میں نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتی تھی کہ 2 رکعت پڑھی کہ 3 رکعت پڑھی، تو پھر جو ہے نا مجھے لگتا تھا کہ نمازیں مطلب کیوں نہیں وہ دل لگ پا رہا، اتنے ٹائم سے نمازیں پڑھ رہی ہوں لیکن نمازوں میں دل ہی نہیں لگ پاتا۔ پھر اس کا ایک طریقہ میں نے ڈھونڈا کہ بہت دیر تک جا نماز پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے صرف دعا مانگو، کچھ مت سوچو، اللہ تعالیٰ سے بس دعائیں کرتے رہو، بھلے ہی آپ کچھ نہ پڑھو، صرف اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے دل میں ہیں وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ سے کرو، اللہ سے اپنے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ میرا نمازوں میں اور عبادتوں میں دل لگنے لگ جائے۔ بس میں نے وہی کرنا شروع کیا، پھر جو ہے نا پھر خود ہی دل کرنے لگا کہ بیٹھ کے ایکسٹرا تسبیح کرنے لگ جاؤ، ایکسٹرا استغفار کی تسبیح میں نے شروع کری، اور بھی کئی طریقے کی تسبیح ہیں، مارننگ اور ایوننگ اذکار میں نے اسٹارٹ کیے، پھر دھیرے دھیرے نا عبادت میں دل لگنے لگا۔ اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہمارے روٹین میں اس طریقے سے شامل ہو جاتی ہیں کہ پھر جب ہم کہیں جاتے ہیں نا اور پھر یہ ٹائم آتا ہے تو ہم مس کرتے ہیں کہ یہ والا ٹائم تو ہمارا نا عبادت کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ٹائم ہے، یہ ہمارا اذکار کا ٹائم ہے۔ تو یقین مانے اگر ہم ایمان کے اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں نا تو تب جا کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے عشق، اللہ تعالیٰ سے محبت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اصلی محبت۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ پریپیئر کرنا پڑتا ہے، کافی ٹائم میں جا کے ہمیں یہاں تک ہم پہنچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آج نمازیں شروع کری تو 2-4 دن میں ہم جو ہے اتنے زیادہ پنچول ہو جائیں گے یا ہمارے نمازوں میں بہت دل لگنے لگے گا۔ دیکھ نماز نا بے حد مشکل کام ہے، اور واقعی نماز میں کانسنٹریٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ زیادہ تر شیطان نا جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تبھی ہمیں بہکاتا ہے، اور ہمارے سارے بھولے ہوئے کام نا ہمیں نماز میں ہی یاد آتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم جیسی بھی نماز پڑھ رہے، بھلے ہمارا مائنڈ اس میں لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے۔ کوشش کریں کہ نمازوں میں پھر دل لگنے لگے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچ کے نمازیں چھوڑ دیں کہ ہمارا نماز میں دل ہی نہیں لگ رہا تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ فائدہ تو ہے، فائدہ یہ ہے کہ جو چیز فرض ہے ہم اسے جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو پھر ہمیں گناہ ملے گا۔ ہم اسے پڑھ رہے ہیں، قبول کرنا یا نہ کرنا وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول ضرور کرے گا۔ اور پھر دھیرے دھیرے اللہ سے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی عبادت میں لگا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل میں نہ صرف اپنی محبت ڈال دے، تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے کس طریقے سے ہمیں اپنے اور قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا کہ میں جن لوگوں سے محبت کرتا ہوں، جن کو اپنے قریب کرتا ہوں نا، ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہوں عبادت کرنے کی، ان کا دل سجدوں میں لگنے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں کہ اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ جب نافرمانوں سے میں اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کتنا کرتا ہوں گا۔ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے، تم پکے دوزخی ہو، تمہاری بخشش ہی نہیں ہے، لیکن میں تمہارا رب ہوں،
جس کی تم نے کبھی ایک بات بھی نہیں مانی۔ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، بس ایک بار میرے در پر آ جانا، تمہارا آنسو نہ بھی نکلے، بس ایک بار یہ بول دینا کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو بڑا رحیم و کریم ہے، پھر دیکھنا میں تمہیں اس طریقے سے معاف کر دوں گا تمہاری جسم میں مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں رہے۔ یہ والی آیت پڑھ کے نا سچ میں اگر ہمیں اللہ سے ہمیں سچ میں محبت ہو گئی ہے نا، تو پھر یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا رحیم و کریم ہے، کتنی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم کتنے نافرمان ہیں، تبھی وہ کبھی بھی اپنی رحمتوں کا دروازہ ہم پہ بند نہیں کرتا۔ بس اللہ سے استغفار کرتے رہیں، اور سب سے پاورفل استغفار جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر یونس علیہ السلام سے ناراض تھے کہ اگر وہ یہ دعا نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتے۔ تو اللہ ہم سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، یہ والی آیت کریمہ، یہ والا استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پھر ہمیں اپنے قریب کرتا ہے، پھر ہمارا دل نمازوں میں اور عبادت میں لگنے لگتا ہے۔ تو جی اب ٹائم ہے کمنٹ ریڈ کرنے کا، دعا کرنے کا۔ تو ہماری بہن روبی کروشی کہہ رہی ہے السلام علیکم آپی، میرے لیے دعا کرنا، اللہ ہماری ساری دعا قبول کرے، اور ہمارے پاپا کہیں چلے گئے ہیں، 7 مہینے ہو گئے ہیں، وہ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے پاپا جہاں بھی ہیں ساتھ خیریت سے اپنے گھر واپس آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جائز تمنا پوری کرے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے آہانا کا، السلام علیکم، پلیز میرے لیے بھی دعا کریں، میری دعا قبول ہو جائے اور سب کی دعا قبول ہو جائے، آمین۔ تو ہماری بہن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جائز تمناؤں کو پورا کرے، کہ میں آپ کو ہر خوشی دے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہماری بہن مہکائی کہہ رہی ہے جب بھی میں استغفار کو 70,000 بار ایک بار پڑھتی ہوں تو پھر مجھے کوئی نہ کوئی گڈ نیوز ضرور ملتی ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت پیارا کمنٹ ہے بہن، بالکل آپ نے صحیح کہا، استغفار کو ہم چاہے 70,000 بار پڑھیں یا 7 بار پڑھیں یا 100 ٹائم، جتنی بھی بار پڑھیں، دل سے اگر پڑھیں تو ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ خوشخبری بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات بھی حل کرتا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن شفا گوری کا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم آپی، میرے لیے پلیز دعا کیجیے گا، میں اپنے سسرال میں بہت پریشان ہوں، آپ دعا کیجیے کہ میرے شوہر مجھے جلدی سے لینے آ جائیں اور میں سکون سے اپنے شوہر کے ساتھ رہوں اور وہ مجھے سمجھے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھے، ساتھ میں آپ کے شوہر آپ کو سمجھیں اور آپ کے سسرال والے بھی آپ کو سمجھے اور آپ کی زندگی کی ساری پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دے، آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن شازیہ خان کا، میری ایک پیاری فرینڈ کم سے ان کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ ان کے ہبی اور بچوں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے، اور میری فرینڈ کی بھی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ سو میری بہن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فرینڈ کو اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ خوش و آباد رکھے اور آپ سب کی جو بھی پریشانی اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے اور آپ کو صحت والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ شازیہ خان کہہ رہی ہیں کہ بے شک استغفار کے بے شمار فائدے، میں نے خود اپنی لائف میں یہ بات ریئلائز کی ہے، بے شک اللہ کے سبھی کلام میں بہت برکت ہے، چھوٹی سے چھوٹی دعا میں بھی بہت فائدہ ہے، سبحان اللہ۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس مقصد کے لیے آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتا ہے۔ جی میری بہن بے شک آپ نے بالکل درست فرمایا، جزاک اللہ اتنے پیارے کمنٹ کے لیے۔ یہاں پر ریاست نام سے ایک کمنٹ ہے، السلام علیکم، میرے لیے بھی دعا کرنا ہے بہن۔ جی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن صوبیہ مصطفیٰ کا، السلام علیکم آپی، میں بہت استغفار کرتی ہوں اور تہجد بھی پڑھنا اسٹارٹ کیا، میرے لیے دعا کرنا، اللہ پاک مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے، 14 سال ہو گئے ہیں، پلیز پرے فار می۔ میری بہن ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد نیک اور صحت مند اولاد سے نوازے، اور آپ کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ اولاد کی چاہت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ایک صحت مند، نیک اور فرمانبردار اولاد سے نوازے، آمین ثم آمین۔ آپ سب لوگ بھی پلیز آمین ضرور بولیے۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن رضیہ شیخ کا، کہہ رہے ہیں پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ذاتی گھر نصیب کرے، بہت مشکل میں ہوں۔ تو میری بہن ہم سب لوگ دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی سے ایک بہت پیارا سا گھر نصیب کرے جس میں آپ ہمیشہ خوش و آباد رہیں، آمین ثم آمین۔